السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی تفسیر کے سبق نمبر 54 پر پہنچے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 62۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ تو یہ آیات کا پچھلی آیات سے تعلق ہے۔ پچھلے تقریباً آیت نمبر 153 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہود کے اعتراضات کے جواب میں یہ ساری آیات نازل فرمائی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آگے چلتے۔ اِنَّا بے شک ہم نے اوحینا وحی کی ہم نے الیکا ہم نے وحی کی آپ کی طرف، کما تو جیسا کہ اوحینا ہم نے وحی کی الا طرف نوح علیہ السلام کی طرف، جس طرح ہم نے وحی کی تھی اسی طرح آپ کی طرف ہم نے وحی کی، النبیین اور انبیاء کی طرف، کہ ہم نے جیسے نوح پر وحی کی اسی طرح ہم نے دوسرے انبیاء کی طرف وحی کی، کہ جب واو دو اسموں کے درمیان واو آتا ہے تو جو کام دو اسم یا دو فعل کے درمیان، تو جو کام واو سے پہلے ہو رہا ہوتا ہے وہی کام واو کے بعد والے اسم پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہم نے وحی کی آپ کی طرف اسی طرح جیسے کہ ہم نے وحی کی تھی نوح کی طرف، اور ہم نے وحی کی تھی دوسرے انبیاء کی طرف، ٹھیک ہے۔ من بعدی من سے، بعدی بعد ہی اس کے بعد، تو اس کے بعد ہی کی ضمیر کس کی طرف جاری ہے؟ نوح علیہ السلام، نوح کی طرف۔ دیکھیں وَأَوْحَيْنَا اور وحی کی ہم نے اِلَى طرف ابراہیم کی طرف، وَإِسْمَاعِيلَ اسماعیل کی طرف، وَإِسْحَاقَ اب دیکھیں واو کی وجہ سے اس کا اثر جو وہی اوحینا کا اثر ابراہیم پر آیا، اسماعیل پر، اسحاق پر، سب پر، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک ایک کا نام بتا رہے ہیں اب، کہ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور اسباط یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے جو انبیاء ہوئے ان کی طرف، عیسیٰ وَأَيُّوب اور ایوب کے، اور یونس علیہ السلام، اور ہارون علیہ السلام کی طرف، وسلیمان اور سلیمان کی طرف، وَآتَيْنَا اور دی ہم نے داؤد زبوراً داؤد کو ہم نے زبور دی، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن کیا بنتا ہے اس آیت کا؟ یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ تو یہ تو ترجمہ ہے۔ اب کچھ باتیں سمجھنے کی ہے اس آیت کا پیچھے سے تعلق، ٹھیک ہے۔ آیت 53 میں یہود کے کچھ علماء نے یہ اعتراض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ جو ہیں، آپ کی موسیٰ علیہ السلام کو تو ایک ساتھ کتاب دی گئی تھی، اور آپ کی کتاب جو ہے وہ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں قرآن کا، تو وہ ایک ساتھ نہیں آئی، تو ہم تو آپ پر جب مانیں گے جب آسمان سے ہم کتاب کو اترتا ہوا دیکھیں آپ کی طرف، ٹھیک ہے، تب ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ یہ بہت ہی غلط قسم کا مطالبہ تھا، کیونکہ یہودی تو اہل کتاب تھے، وہ جاہل نہیں تھے، ان کو اللہ تعالیٰ کا طریقہ معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اللہ نے انبیاء پر وحی کرتا ہے اللہ تعالیٰ،
مگر انہوں نے یہ اعتراض کیوں کیا تھا؟ ان کے بہت سارے اعتراضات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہم تو ان کی کوئی نشانی نہیں پاتے تورات میں. پھر یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت دے دی وہ مکمل شریعت تھی. اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور شریعت اتارے آپ کے ذریعے تو اور کسی اور کو نبی بنائے. اور پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کی کتاب تو اس طرح سے آ ہی نہیں رہی ہے جس طرح سے آنی چاہیے. آپ کی کتاب کو آسمان سے اترنا چاہیے تھا ایک ساتھ، اور ہم یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم آپ پر ایمان نہیں لا سکتے. دیکھیں یہ سارے اعتراضات جھوٹے تھے اور صرف حسد کی وجہ سے تھا، بغض کی وجہ سے تھا اور اپنے تکبر کی وجہ سے تھا. اور ہم پہلے کئی بار اس بات پر بات کر چکے ہیں کہ یہودی جو اس وقت مدینہ میں تھے وہ ان کا رول بہت اہم تھا. کیونکہ وہ اہل کتاب تھے. اب اسلام اللہ تعالیٰ نے اپنے اسلام بھیجا اپنے نبی کے ذریعے، تو یہ ضروری تھا کہ وہ اہل کتاب جو اللہ کو ماننے والے ہیں، جن کو پہلے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب میں حکم دے دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کی مدد کرنا، ان پر ایمان لانا اور اسلام کے مشن کو تم ہیلپ کرنا. اس کے بجائے انہوں نے الٹا کام کیا کہ اسلام کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل تک کرنے کی کوشش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح سے الزامات لگائے کہ اور لوگ بھی کنفیوز ہو رہے تھے اور لوگ بھی اس اسلام کی طرف آنے سے ڈرتے تھے کہ یہ یہودی تو جاننے والے ہیں، اللہ کی کتابوں کو جاننے والے ہیں، اگر یہ یقین نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہم کیسے مانیں. تو یہ ساری وجوہات تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہوا. ورنہ دیکھیے اسلام جو ہے، اسلام کی دعوت جب انسان کو دی جاتی ہے سب فوراً نہیں مانتے، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا. لیکن اگر خاموشی سے نہیں مانتا کوئی انسان، بس اپنی دنیا میں رہتا ہے کہ اسلام کے خلاف اٹھ کر پریشانیاں نہیں کھڑا کرتا، اسلام کا دشمن نہیں بن جاتا، تو اس کا جرم چھوٹا ہے کہ چلو اس نے کفر کیا، اللہ کا دین، اللہ نے اس کے لیے موقع فراہم کیا کہ وہ اس کو ہدایت مل جائے، مگر اس نے ہدایت کو قبول نہیں کیا تو اس نے اپنا نقصان تو کیا، اور اس کے اپنا آخرت کا اس نے اپنا مستقبل خراب کر لیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ شرط ہے کہ جنت جو ہے وہ ایمان کے بغیر نہیں ملنی ہے. انسان دنیا میں کتنا بھی سینسیبل زندگی گزار لے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہی سے بالکل غافل رہا، اللہ کو پہچانا ہی نہیں، نہ اللہ کو اپنا خالق مانا، نہ اللہ کی فرما برداری کو ضروری سمجھا، تو پھر جو ہے وہ انسان اللہ کا باغی ہے، اللہ کا فرما بردار نہیں ہے، تو اس کو سزا ملنی ہے. ظاہری بات ہے اس کو آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ جنت نہیں دے گا، کیونکہ جنت اللہ نے اپنے فرما بردار بندوں کے لیے بنائی ہے. دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا. دنیا میں بھی ایک انسان بہت زیادہ کوآپریٹو ہے، بہت محنت کر رہا ہے، ایک مشن میں بہت ہیلپ کر رہا ہے، اور دوسرا انسان اس مشن کے خلاف جا رہا ہے، تو دونوں کے ساتھ سیم رویہ نہیں ہوگا لوگوں کا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ایک نیک انسان کو، ایک مومن کو، ایک فرما بردار کو اور ایک نافرما بردار کو جس نے دین کو ریجیکٹ کر دیا، دونوں کو سیم ٹریٹمنٹ نہیں دے گا. اس لیے کہ جنت تو اللہ کی مہمانی ہے. جنت جو ہے وہ انسان کے اعمال کا نتیجہ اور اجر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اعمال کا نتیجہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال سے اپنے آپ کو اللہ کے جو احسانات ہے اس کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور گناہگار نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی نعمتیں دی ہے وہ اللہ نے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، خوبصورت اس کا جسم ہوتا ہے، وہ اس جسم کو اتنے سالوں تک استعمال کر کے لائف انجوائے کرتا ہے. تو یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں. تو انسان جب اللہ کا فرما بردار بنتا ہے، ایمان لاتا ہے، شکر گزار بنتا ہے، تو اصل میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر کر رہے ہوتے ہیں. ہم کوئی جنت کی قیمت نہیں ادا کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ کے بے شمار احسانات ہیں ہم پر. دیکھیے اگر ہم عام طور پر سوچتے نہیں ہیں، لیکن ہمارے جسم کا ایک پرزہ صحیح کام نہیں کرتا، تو ہم لوگ
بالکل ہماری ساری زندگی بعض اوقات بالکل ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ہمارے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، سب کچھ ہو، لیکن ہمارے جسم کے اندر ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ختم ہو گیا، یا ہمارا جو اخراج کا سسٹم ہے ختم ہو گیا، یا ہمارا ہارٹ گیو اپ ہو رہا ہے، تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کا شکر کے طور پر ہم اللہ سے فرما برداری کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، تو تمہیں اللہ کی نعمتوں کو پہچاننا ہے اور اللہ کا شکر گزار بننا ہے. لیکن ایک انسان نہیں بنتا تو ٹھیک ہے، اس نے اللہ کا مجرم تو بن جاتا ہے. ظاہر ہے کہ اس نے اللہ کی شکر گزاری کے بجائے نا شکر گزار ہونا پسند کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں آزاد ہوں، میں کیوں نمازیں پڑھوں، میں کیوں جھکوں اللہ کے آگے، میں کیوں اللہ کے سے ڈر کے رہوں. میری زندگی ہے، میں محنت کرتا ہوں، میں کماتا ہوں، تو میں اپنی مرضی کی زندگی گزاروں. اگر انسان ایسا کرتا ہے تو دنیا میں تو اللہ نے اجازت دی ہے، مگر آخرت میں اس کو پھر اللہ کے ان سارے احسانوں کا بدلہ نہ دینے پر پھر اللہ کی طرف سے، اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہو جاتا ہے. اللہ کی رحمت آخرت میں جنت ہے. تو بہرحال یہ کام تو یہ ایک عام انسان کا کام ہوتا ہے. لیکن یہودیوں پر اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض کیوں ہوا، جو مدینہ میں یہودی تھے ان پر، کہ انہوں نے اسلام کو جانتے بوجھتے نہ صرف ریجیکٹ کیا، اسلام کی دعوت کو خود ریجیکٹ صرف نہیں کیا، بلکہ بہت سے لوگ ان کی وجہ سے اسلام سے رک گئے، اور اسلام کے مسلمانوں کے لیے انہوں نے بڑی رکاوٹیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت شکوک میں ڈال دیا لوگوں کو. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ، ہم نے پچھلے 2 سبق سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ساری نافرمانیاں ان کے سامنے کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ تمہارے یہ جرائم ہے، تمہارے باپ دادا نے یہ کام کیے اور اب تم یہ کام کر رہے ہو. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتوں کے بعد اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی انوکھے نبی نہیں ہے، انہوں نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر دیا کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم نے تو ان پر ویسے ہی وہی نازل فرمائی ہے جیسے ہم نے دوسرے انبیاء پر نازل فرمائی تھی. نوح علیہ السلام پر کی تھی، اور اس کے بعد دوسرے انبیاء پر کی تھی، اور کتابیں دی تھی. تو یہ سب تو تم مانتے ہو کہ حضرت یہ سارے انبیاء کا تو نام تورات میں بھی ہے، تم جانتے ہو. تو پھر تم کیوں اس نبی کے خلاف اتنی عجیب سی باتیں، عجیب سے دعوے کرتے ہو. تو یہ تو شان نزول ہے. اب اس کو ہم مزید غور کرتے ہیں اس آیت پر. سب سے پہلے تو لفظ وحی کیا ہے، ٹھیک ہے، لفظ وحی کے کیا معنی ہے. تو لفظ وحی جو ہے اس کی لغت کے لحاظ سے اس کا معنی ہے اشارہ کرنا، ٹھیک ہے، ایک خفیہ اشارہ کرنا. تو اس کے قرآن میں بھی یہ وحی، لفظ وحی مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے. جیسے مثال کے طور پر سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے وہ اپنے حجرے سے باہر نکلے اور اپنے قوم کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کے صبح شام یاد کرتے رہو، کیونکہ حضرت زکریا نے اس وقت بولنے کا روزہ رکھا تھا. ان کی شریعت میں بولنے کا بھی روزہ ہوتا تھا. تو انہوں نے اشارے سے اپنی قوم سے کہا کہ وہ صبح شام اللہ کی عبادت کرے. اب یہ یہاں پر وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے کس لیے؟ اشارہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. اب قرآن میں دوسری جگہ الہام، کسی کے دل میں الہام آ جانا، ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا الہام، تو الہام کے معنی میں بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے وحی کا لفظ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَن، کہ ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کی طرف کے. اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کے دل میں ایک الہام کے طور پر یہ بات ڈالی کہ بچے کو دودھ پلاؤ اور پھر اسے پانی میں ڈال دو، باسکٹ میں ڈال کے اس کو ریور میں ڈال دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھی یہ آیت. پھر قرآن میں دوسری جگہ ہے وحی جو ہے وہ اس معنی میں استعمال ہوئی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے دیکھے اپنی مخلوق بنائی، تو اللہ نے ہر مخلوق کے اندر اس کا جو فنکشن ہے وہ
اللہ نے بائی فطرت ڈالا ہوا ہے کہ اس کی فطرت میں ہے کہ اس کا مقصد، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا مقصد کیا بنایا ہے کہ وہ پھولوں کا رس چوس کے مکھی شہد بناتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نحل میں کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، نحل کی طرف یعنی شہد کی مکھی کی طرف اللہ نے وحی کی. اب وحی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ فرشتے نے آ کر اس کو حکم دیا، بلکہ یہ ایک فطری فنکشن تھا جو اللہ نے شہد کی مکھی کو ایک فطری طور پر یہ اس کے فرائض کے انجام کا اس کو حکم دیا تھا کہ یہ تمہارا فرض ہے، تمہاری زندگی کا مقصد ہے کہ تم شہد بناؤ. میں آپ کو اتنی ڈیٹیل میں کیوں بتا رہی ہوں وحی کے معنی؟ کیونکہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں کئی بار، مگر مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے. شریعت میں وحی جو ہے وہ کس لیے استعمال ہوتی ہے؟ جو انبیاء اور اولیاء کو اللہ تعالیٰ انبیاء اور اولیاء کی طرف وحی آتی ہے، اس کو وہ خاص وحی ہوتی ہے، یا تو فرشتے کے ذریعہ سے آتی ہے یا پھر کبھی اللہ تعالیٰ نے حجاب کے پیچھے سے انبیاء سے کلام کیا ہوتا ہے. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا تو اللہ کو دیکھا نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ایک حجاب میں کا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ سے بات کی تھی انہوں نے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی تھی حجاب میں، اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں تھا انہوں نے. اور یا پھر فرشتے آتے تھے وحی لے کر، تو فرشتوں کو انبیاء دیکھ سکتے تھے اور فرشتے اللہ کی بات انبیاء کو القا کرتے تھے ان کے دل پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی کا یہ جو دو طریقے ہیں جو انبیاء کے ساتھ مخصوص ہیں، وہ اب ختم ہو گیا. اب وہ وحی اب آسمان سے جو وحی آتی تھی وہ اب نہیں آ سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اس کے بعد اب کوئی وحی نہیں آگی. ہاں البتہ وحی کا ایک طریقہ وہ یہ کہ ایک سچا خواب جب مومن دیکھتا ہے تو وہ بھی کبھی کبھی ایک وحی ہوتی ہے. تو وہ سچے خواب کی شکل میں جو وحی ہوتی ہے وہ ابھی ممکن ہے امت مسلمہ میں، مگر یہ بات اہم ہے کہ سچا خواب جو ہے وہ شریعت کو نہیں بدل سکتا. ٹھیک ہے، کوئی ولی یا کوئی نبی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہ خواب آیا ہے تو اب اس کو شریعت کا حصہ بنا لو. نہیں، وہ ایک اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کرم سے اس بندے کے دل کو کوئی بشارت دیتا ہے یا کوئی کام اس سے کروانا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اسی بندے کی حد تک وہ کام ہوتا ہے. اور خواب کو ہم کبھی بھی اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ میرا خواب اگر میں نے دیکھا تو میں کہوں کہ وہ سچا خواب ہی ہے. ہاں انسان فیل کر سکتا ہے کہ یہ اس کا خواب اس طرح کا تھا کہ یہ سچا خواب تھا انشاءاللہ، یا اس طرح سوچ سکتا ہے، مگر اس کے ذریعے وہ دوسروں کو حکم نہیں دے سکتا کہ تم یہ کام کرو اس لیے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے مسلمان جو ہیں وہ کسی بزرگ کے خواب کو بھی شریعت سمجھ لیتے ہیں اور ان کے ذریعے بھی وہ دلیل بنا لیتے ہیں کہ کیونکہ فلاں بزرگ نے یہ خواب دیکھا تھا تو ہمیں اب یہ کام اس طرح کرنا چاہیے، مگر یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہی لفظ وحی کی تفصیل تھی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور چیز جو یہاں اس آیت میں سمجھنے والی ہے، یہ انبیاء، اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کی تفصیل بتائی ہے، تو پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا نام لیا. تو حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی نہیں تھے. ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام بھی نبی تھے اور حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے بھی انبیاء آئے، مگر حضرت نوح علیہ السلام جو تھے وہ کیا خوبی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی؟ وہ اولو العظم جو 8 پیغمبر ہیں ان میں شامل ہیں، اور یہ جو تھے وہ شرک کے خلاف ان کو واعظ و نصیحت کا، یہ پہلا نبی تھے جن کو شرک کے مقابلے میں ان کو واعظ و نصیحت کرنی پڑی. اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کے انبیاء کو شرک نہیں تھا ان کی قوم میں. وہ بس انبیاء کو اپنی قوم کو اچھی باتیں بتاتے تھے مگر ان میں شرک نہیں تھا. شرک کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوا ہے، اور اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ پہلی قوم تھی جس پر عذاب آیا تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام کا نام سب سے پہلے لیا گیا. حضرت نوح سے لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو ترتیب یہاں بتائی گئی
وہ تاریخی ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب اور اسباط، یہ اس میں ترتیب جو ہے تاریخی ہے، یعنی اسی طرح سے ہوا تھا، یہ ایک دوسرے کے بعد آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کا نام پہلے آ گیا، اور ایوب علیہ السلام کا بعد میں، پھر یونس کا بعد میں، ہارون اور سلیمان کا بعد میں آیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ان انبیاء میں سب سے آخری نبی تھے، ان کے کچھ خصوصیات سملر تھی، اس وجہ سے ان کو الگ رکھا ہے، یعنی کہ ان کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے، مگر اس میں تاریخی وہ نہیں ہے کہ یہ نبی پہلے آئے وہ نبی، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے نہیں تھے۔ اور داؤد علیہ السلام کا ذکر سب سے بعد میں الگ سے کیوں کیا؟ داؤد علیہ السلام کا ذکر خاص کرنے کا مقصد یہاں پر آتینا داؤد زبوراً، کہ زبور پر خاص توجہ دینے کے لیے۔ دیکھیں زبور جو تھی وہ بھی اسی طرح قرآن کی طرح تھوڑی تھوڑی نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ون شاٹ میں نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن یہودی زبور کو مانتے تھے کہ زبور اللہ نے بھیجی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور پوائنٹ بنایا کہ تم داؤد علیہ السلام کی زبور کو تو مانتے ہو، تو زبور کون سا ون شاٹ آسمان سے اتری تھی، تو پھر تم قرآن پر یہ اعتراض کیوں کرتے ہو؟ تو یہ مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو تنوین ہے زبور، یہاں پر ال ہونا چاہیے تھا، تنوین جو ہے وہ خاص ایک توجہ دلانے کے لیے ہے۔ میں نے آپ کو بتایا بعض اوقات ایک اسم خاص ہوتا ہے، اس کو عام تنوین کے ساتھ کر کے بتایا جاتا ہے، تو یہ ایک اشارہ ہوتا ہے کہ یا زبور پر زور دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ زبور کو تو تم مانتے ہو، پھر تم قرآن پر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ تو یہ اس آیت کا انشاءاللہ خلاصہ ہے کہ مقصد یہودیوں کے اس اعتراض کا جواب دینا تھا، اور ان کو تنبیہ بھی دینی تھی، ان کو سمجھانا تھا، کہ ان کی آنکھیں کھولنی تھی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، ایسے جھوٹے اعتراضات قرآن پر کیوں کر کے تم اپنے سر پر گناہ باندھتے ہو۔ کیونکہ پیچھے بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر بہت سی حلال چیزیں حرام کر دی تھی۔ اب اگلی آیت پر چلتے ہیں ہم۔ اور رسول قد قصصنا، یعنی کئی رسول ہیں، قد تحقیق، قصصنا قصص قصہ کرنا، کسی کا ذکر کرنا، کسی کے بارے میں بتانا، قصص قصصناہم، ہم نے ذکر کیا ان کا، علیکا آپ پر، من قبل اس سے پہلے، یعنی کہ یہاں پر من قبلی ہونا چاہیے، من قبل کیوں ہے، لام پر دمہ کیوں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حصہ یہاں پر ذکر نہیں کیا، یعنی کہ آپ کو یہ آیات نازل ہونے سے پہلے مکی صورتوں میں بھی آپ کو بہت سے انبیاء کا ذکر آ چکا ہے، قرآن میں بہت سے انبیاء کا اس آیت کے نزول سے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے۔ وَرُسُلًا، اور کئی رسول، لم نہیں، نقصصہم، تو ہم نے کئی انبیاء کا ذکر کیا آپ پر، اور اس سے پہلے، اور بہت سے انبیاء کا ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے، علیکہ آپ پر۔ وَكَلَّمَ، اور کلام کیا، اللہ نے، تکلیماً، کلام کرنا، یہ تکلیماً جو ہے نا یہ اسم ہے، یعنی مصدر ہے یہ، اور یہ دیکھیں کلمہ اور تکلیماً سیم ہی روٹ ورڈ ہے دونوں۔ یہ جب اس طرح سے آتا ہے کہ فعل آئے اور فعل کے بعد اسی روٹ ورڈ سے اسم آئے اور یہ منصوب ہو، تو یہ کیا ہوتا ہے، تاکید کرتا ہے، یعنی بات کو اور زور دیتا ہے کہ ہاں ایسے ہی ہوا، جس طرح سے بات کی جاتی ہے بالکل ایسے بات کیا اللہ نے، یعنی کوئی اور اس کا مطلب یہ نہ لے لے کوئی کہ نہیں کلم اللہ موسیٰ سے مطلب یہ کہ اللہ نے وہی نازل کی ہوگی، نہیں، یہ نہیں، یہاں پر پکی بات ہے کہ اللہ نے جس طرح کلام کیا جاتا ہے اس طرح موسیٰ سے کلام کیا، ٹھیک ہے، یہ اس کی تاکید ہے، اس کو پکا کرتی ہے اس بات کو۔ تو اب ترجمہ کیا ہوا، اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں، اور بہت سے رسولوں کے واقعات نہیں بیان کیے، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا،
دیکھیے صاف طور پر کا ترجمہ کیوں کیا انہوں نے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جمیلہ، صاف طور کا ترجمہ کیوں کیا؟ یہ تکلیماً تاکید کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کہ جیسے کلام کیا جاتا ہے ویسے ہی کلام کیا اللہ نے موسیٰ سے۔ اب یہاں پر تاکید کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ دیکھیں لوگ جو ہے نا ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور قرآن کے معنی کو، قرآن کی بات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک فرقہ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ نے یہاں پر کلم اللہ نہیں ہے، بلکہ یہاں کیا ہے؟ کلم اللہ ہے، کہ کلام کیا اللہ سے ہے موسیٰ نے، ٹھیک ہے۔ یہ ترجمہ کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اللہ نے کلام ایسے نہیں کیا جیسے بات کی جاتی ہے، بس اللہ نے وحی نازل کی یا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بات کی اللہ سے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود تاکید کی ہے کہ اللہ نے کلام کی موسیٰ سے۔ تو اب اللہ تعالیٰ مزید بتا رہے ہیں ہمیں کہ یہ اتنے سارے انبیاء بھیجے، انبیاء کا آنا کوئی نئی بات نہیں ہے، اور بہت سے انبیاء کا تو ذکر ہم نے قرآن میں بھی کیا ہے اور تورات میں۔ من قبل کا مطلب یہ بھی لے سکتے ہیں کہ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تورات میں بھی تو ان کا ذکر آ چکا ہے ان انبیاء کا، تو اور کچھ انبیاء کا، بہت سے ایسے انبیاء بھی ہیں جن وہ آئے مگر اللہ نے ان کا ذکر نہیں فرمایا کسی کتاب میں، لیکن بہت سے انبیاء کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ تو یہ اسی پچھلی بات کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے کہ تم یہ اس نبی کو کیوں ماننے میں تم کو اعتراض ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کتنے انبیاء کا نام ذکر کیا ہے قرآن میں یہ علماء کا کہنا ہے کہ 24 یا 25، ایک نام میں ڈسپیوٹ ہے کہ یہ نبی تھے یا نہیں۔ تو میں ان کے نام آپ کو بتاتی ہوں۔ آدم علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح، ابراہیم، لوط، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ایوب، شعیب، موسیٰ، ہارون، یونس، داؤد، سلیمان، الیاس، یسع، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، اور جو جس نام میں لوگوں کو، علماء کو اختلاف ہے وہ ہے ذوالکفل۔ ذوالکفل کا نام تو آیا ہے مگر یہ نبی تھے یا نہیں اس میں ایک شیور نہیں ہے۔ کچھ لوگ کچھ علماء کہتے ہیں یہ بھی نبی ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں یہ نبی نہیں تھے۔ بہرحال تو ذوالکفل، تو پھر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے مل کے 25 نام ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا نام ذکر کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بہت سے انبیاء کا نام ہم نے ذکر نہیں کیا، تو وہ ان کی تعداد کتنی تھی؟ تو اس کے بارے میں صحیح قرآن اور حدیث میں بالکل صحیح دلیل کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو قرآن میں کہ اتنے لاکھ اور اتنے انبیاء بھیجے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پکی صحیح مضبوط حدیث ہو جس میں ہو کہ ہاں اتنے انبیاء ہے۔ ہاں البتہ کچھ ضعیف احادیث ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ضعیف احادیث جو ہوتی ہیں اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ تو جو ضعیف احادیث ہیں ان میں اگر راوی جو ہوتا ہے حدیث بیان کرنے والا، وہ اس میں جو ہے اگر وہ پوری شرائط پر پورا نہیں ہوتا تھا، ایک مضبوط راوی کی شرائط پر کسی طرح سے ادھورا اترتا ہے، اس کا حافظہ مضبوط نہیں ہوتا یا اس سے مسٹیکس ہوئی ہوتی ہے یا کسی وجہ سے وہ ضعیف ہوتا ہے، تو پھر اس حدیث کو ہم حجت اور دلیل نہیں مانتے۔ ہاں البتہ ایک طریقہ یہ ہے اس حدیث سے کو کسی حد تک اس کو ماننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس جیسی بہت ساری احادیث سملر معنی کی ہوں، اور چاہے وہ سبھی ضعیف ہو تو پھر وہ ایک دوسرے کو تھوڑا سا زور دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی پھر اس حدیث کو ہم کوٹ کر سکتے ہیں مگر وہ 100% اس پر بات جو ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے یا نہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی اس حدیث کو اسٹرینتھ ملی ہوئی ہے۔ لیکن جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بخاری کی اور صحیح مسلم کی اور یہ ساری حدیثیں جو ہیں وہ موسٹلی اتھینٹک ہے، اسپیشلی بخاری کی حدیث جو ہیں تمام علماء اس پر متفق ہے کہ امام بخاری کی کتاب میں ساری احادیث مضبوط سند سے ہے اور صحیح احادیث ہے۔
اب ہمیں کوئی بخاری میں مسلم میں ایسی حدیث نہیں ملتی جس کو ہم کہیں کہ ہاں یہ اتنے تعداد تھے، ٹھیک ہے. ہاں البتہ یہ جو بہت سی ضعیف احادیث میں سے جو کہ اگر ان کو سب کو دیکھا جائے تو اس میں سے ایک بات امام شیخ البانی کہتے ہیں کہ یہ ساری ضعیف احادیث کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء آئے، ٹھیک ہے، اور ان میں سے 313 جو تھے وہ رسول تھے اور باقی نبی تھے. اور نبی اور رسول میں بہت سے فرق ہوتے ہیں، مگر ایک خاص فرق یہ ہوتا ہے کہ رسول جو ہوتا ہے وہ اس کی وہ شریعت لے کر آتا ہے، اور نبی جو ہوتا ہے وہ پچھلے جو رسول ہوتی ہے اس کی شریعت کو ہی آگے بڑھاتا ہے. تو بہرحال اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس پر یقین رکھیں کہ 1,24,000 انبیاء ہے؟ تو دیکھیں بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو باتیں قرآن میں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ضروری نہیں سمجھا کہ جس کو مینشن کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری نہیں سمجھا کہ زور دے کے اس بات کو امت تک پہنچائے، تو ہمیں ایسے اس میں بحث حجت میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. اگر ہم یہ صرف بلیو کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم لکھا ہے قرآن میں کہ ہر قوم میں اللہ نے انبیاء بھیجے، تو بس ٹھیک ہے ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ کئی انبیاء آئے شروع سے آدم علیہ السلام کے بعد، اور اللہ تعالیٰ مختلف موقع پر مختلف انبیاء بھیجتے رہے، مگر ہمیں یہ عقیدہ ہے ہمارا اور ہمیں یہ واضح طور پر بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ آخری نبی ہیں. اب کوئی نبی اگر کہتا ہے میں نبی ہوں تو وہ جھوٹا ہے، ٹھیک ہے. اب پھر آگے نیچے اللہ تعالیٰ فرما رہے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے بات کی جس سے کہ بات کیا جاتا ہے. تو یہ ایک طرح سے اس کے کیا فائدے اس ٹکڑے کے، ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی ایک شرف ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف دیا گیا کہ اللہ نے ان سے کلام کیا، ٹھیک ہے. تو یہ ایک تو ان کا شرف بتایا گیا. دوسرا اس سے اللہ کی صفت کلام واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ کی صفت جب قرآن میں آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں ماننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اللہ کلام کرتا ہے. اب کیسے کلام کرتا ہے، کیا ہماری طرح زبان ہے، ہماری طرح منہ ہے، یہ ہم اس میں نہیں پڑھتے. ہم اللہ کی صفت کلام ایسی ہی ہے جیسی اللہ کی شان کے لائق ہے. ہم جو ہے صحیح عقیدہ یہ ہے اللہ کی صفات کے بارے میں کہ جو بھی صفات اللہ کی بتائی گئی وہ ساری کی ساری اللہ کی شان کے لائق ہے. بس کوئی اللہ کی صفات میں اللہ کا ہم پلہ نہیں ہے، اللہ کی ساری صفات ایسی ہے جیسی اللہ کے لائق ہے. تو یہاں پر اللہ کی صفت کلام کو بھی دلیل ہے ہمارے پاس کہ اللہ نے کلام کیا. اب ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحیح ابن حبان کی ایک روایت ہے کہ امام ابن کثیر نے اس صفت ہم کلام کو حضرت آدم علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریک کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا تھا اور وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سے حجاب کے ذریعے حجاب میں ہو کر در پردہ کلام کیا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے بھی صفت کلام اللہ کی ثابت ہے. تو بہرحال اس آیت کا خلاصہ یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی انوکھے رسول نہیں ہے، یہ اللہ کا شروع سے طریقہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء بھیجے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی طرح وحی کے ذریعے انبیاء کو احکامات دیے گئے تاکہ وہ اپنے اپنے لوگوں کو دین سکھائے. اچھا اب آگے اسی کا سلسلہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسولوں کا مقصد کیا ہوتا ہے، یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں. رسولن یہ رسول تھے، مبشرینہ ان کا کیا کام تھا، لوگوں کو خوشخبری دینے والے تھے، ومنذرینہ اور ڈرانے والے تھے، لی اللہ تاکہ نہ، لی تاکہ اللہ ان لا تھا، ٹھیک ہے. یہ تین الفاظ ہیں، لی اللہ تاکہ نہ، یکونا ہو، للناس لوگوں کے لیے، علی اللہ اللہ کے خلاف، حجتن کوئی حجت، بعد الرسل رسولوں کے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں ہم سے، اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے رسولوں کے آنے کا، تاکہ لوگ کل جب ان کو آخرت میں جب ان کے اعمال کی سزا دی جائے،
ان کے نہ ایمان لانے پر، اللہ کو نہ ماننے پر ان کو سزا دی جائے، تو یہ نہ کہے کہ لو ہمیں تو کیا پتا تھا کہ اللہ ہے، اللہ تو نے کوئی رسول تو نہیں بھیجا تھا جو ہمیں معلوم ہو. تو لوگ یہ آبجیکشن نہ لیں. اس وجہ سے قرآن میں دوسری جگہ پر ہے کہ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا، کہ جب ہم ان کو عذاب دیتے آخرت میں تو وہ کہتے اے رب تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا تھا، اگر رسول بھیجتا تو پھر ہم مان لیتے اور ہم آج عذاب کے حقدار نہ بنتے. یا پھر دوسری جگہ فرمایا اگر ہم پیغمبر کے بھیجنے سے پہلے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے بیشتر تیری آیات کی پیروی کرتے. تو یہ ایک حجت ہوتی جو لوگ پیش کرتے اللہ کے نزدیک. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ حجت ختم کر دی. اللہ نے اتمام حجت کے لیے رسولوں کو بھیج دیا کہ رسول آئے اور انسانوں کو زندگی میں ان کا مقصد بتائے، اور وہ جب جو مانتا ہے اس کو جنت کی خوشخبری دے، جو نہیں مانتا اس کو جہنم کے عذاب سے ڈرائے، تاکہ پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ تو نے ہمیں دنیا میں بھیج دیا، ہماری کوئی ہدایت کا ذریعہ نہیں بنایا اور اب تو ہمیں سزا بھی دے رہا ہے، تو یہ تو ظلم کر رہا ہے تو. بہرحال اب اس سے علماء نے ایک اور فائدہ حاصل کیا اس آیت سے کہ انسان، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ انسان کو دنیا میں اللہ بغیر رسولوں کے نہیں چھوڑتا، یعنی رسولوں کی طرف سے ہدایت ضرور آتی ہے، انسان کی عقل پر نہیں چھوڑ دیتا اللہ. تو گویا انسان کی صرف عقل جو ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ صرف انسان کہے کہ میں سمجھدار ہوں، مجھے پتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، مجھے کوئی رسول کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی دین کی ضرورت نہیں ہے، میں بہت بیلنس پرسن ہوں، میری عقل مجھے بتاتی ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. تو کوئی یہ نہ کہے کہ عقل جو ہے انسان کے لیے انف ہے. ٹھیک ہے، ہماری عقل فائدہ تو دیتی ہے مگر اس کو قرآن اور حدیث کے علم کے بعد اس کو صحیح فائدہ دیتی ہے. ہم کہیں کہ ہمیں قرآن اور حدیث کا علم ضرورت نہیں ہے اور ہماری عقل ہمیں کامیابی تک پہنچائے گی، تو یہ دنیا میں تو ہو سکتا ہے مگر آخرت میں یہ ممکن نہیں ہے. آخرت کی کامیابی کے لیے صرف عقل کافی نہیں ہے، کیونکہ بڑے بڑے عقل مند ہوتے ہیں تو وہ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بڑے بہت سادہ دم بالکل بیوقوف لوگ ہوتے ہیں وہ بھی قرآن سے ہدایت پا کر ایک کامیابی حاصل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انسان کو دین کا علم، اللہ کا علم ضروری ہے. یہ فائدہ اس حدیث اس بات سے نکلتا ہے. پھر ہم آگے کا دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اس آیت کا یہ ٹکڑا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، کہ اللہ بہت زبردست اور حکمت والا ہے. تو یہاں پر یہ ہم اس سے فائدہ لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، اللہ تعالیٰ کا جو رسولوں کو بھیجنا، یہ سارا طریقہ اللہ کی حکمت سے ہے، ورنہ اللہ زبردست ہے، لوگوں کو زبردستی بھی دین پر چلا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو بغیر رسولوں کے بھی بس ہمارے نیچر میں جیسے شہد کی مکھی کے نیچر میں ڈال دیا کہ وہ بس اللہ کی فرمانبردار بن کے رہے، تو ہمارے ساتھ بھی کر سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فطرت میں ہی ڈال دیتا. پروگرامنگ ایسی ہوتی ہماری کہ ہم بس اللہ کی فرمانبردار بن کے رہے، لیکن نہیں، اللہ کی حکمت یہی تھی کہ اللہ بندوں کو آزادی دے، ارادہ دے، اور پھر انبیاء کے ذریعے وہ ہدایت پائے اور خود سے مرضی سے ڈیسائیڈ کرے کہ مجھے اللہ کا فرمانبردار بننا ہے یا مجھے نافرمانی کا راستہ کرنا ہے، اور پھر اس حساب سے اس کو اس کا بدلہ ملے گا. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں لیکن اللہ یشہدو گواہی دیتا ہے، بما ساتھ اس کے جو انزلہ اس نے اتارا، الیکا آپ کی طرف، انزلہ اس نے اتارا ہے اس کو کتاب کو. ہاں ماشاءاللہ، جو کچھ احکامات اللہ نے انبیاء کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، حدیث اور قرآن، وہ سب کیا اس کی طرف جا رہی ہے. انزلہ بما انزلہ، ماں کی طرف جا رہی. ٹھیک ہے، ماں جو کچھ اتارا، اور ماں میں قرآن اور حدیث دونوں ہے، بیکاز اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 طرح کی وحی نازل کی.
ایک وحی جلی جو قرآن ہے اور ایک وحی خفی جو کہ حدیث ہے. تو اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کچھ اللہ کی طرف سے احکامات آئے وہ سارے اللہ نے نازل کیے ہیں بعلمہ، بی ساتھ علم، علم ہی کس کا علم؟ اللہ کا علم. ٹھیک ہے، یہی ضمیر کہاں جائے گی؟ اللہ کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا ہے وہ اللہ نے اپنے خاص علم کے ذریعے نازل کیا ہے. تو اب یہ خاص علم کیا ہے؟ یہ خاص علم یہ ہے جو اللہ نے، چونکہ جو عزیز اور حکیم ہے وہ جانتا ہے کہ بندوں کو کس علم کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، جتنا علم بندوں کے لیے ضروری علم تھا وہ اللہ نے نازل کر دیا. چونکہ سورہ آیت الکرسی میں بھی ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اللہ کا علم تو اتنا ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس علم میں سے جتنا جس کو چاہتا ہے وہ علم دیتا ہے. تو قرآن اور حدیث میں جتنا اللہ نے چاہا کہ بندوں کو اس علم کی ضرورت ہے اتنا اللہ نے نازل کیا. یا دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جس پر اللہ نے مناسب سمجھا اس پر اللہ کے علم کے مطابق اللہ نے جانا کہ کس بندے کو نبی بنانا ہے، اس کو اللہ نے نبی بنا کے علم دیا. تو یہ معنی کرنے سے کیا فائدہ ہے کہ چونکہ یہودیوں کا اعتراض تھا کہ اس کو نبی کیوں بنایا، بنی اسرائیل میں سے نبی آنا چاہیے تھا، بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ کس کو اللہ کو علم دینا، کس کو اللہ کو نبی بنانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ معنی ہے اس کا. پھر آگے آیت ہم دیکھتے ہیں. اچھا، یہاں گواہی کو ذرا سا سمجھتے ہیں. اللہ گواہی دیتا ہے، یہاں پر کچھ جملات ادھوری سی لگتی ہے لیکن اللہ گواہی دیتا ہے. تو یہاں پر اصل میں تھا کہ اگر یہ یہودی گواہی نہیں دیتے، اگر یہ اہل کتاب آپ کو جان گئے، پہچان گئے، مگر آپ کی گواہی نہیں دیتے کہ ہاں یہ سچا رسول ہے، تو کوئی بات نہیں، اللہ گواہی دیتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے، یہ یہاں پر اس کا معنی یہ ہے. یہ اصل میں تھا لا یشہدون، وہ گواہی نہیں دیتے، یعنی لا یشہدون لیکن اللہ یشہد، وہ گواہی نہیں دیتے. وہ بنی اسرائیل گواہی نہیں دے رہے آپ کی، اللہ کے پہچان گئے، مگر وہ گواہی کیا ہوتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں، میں یہ پرسن، یہ شخص سچ بول رہا ہے، میں جانتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سچے نبی ہے. اگر وہ گواہی نہیں دیتے تو کوئی بات نہیں، اللہ گواہی دیتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے لیے کہ جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے وہ سچ ہے اور اللہ کے علم کے ذریعے سے ہے. یہ تو گواہی کا مطلب ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ ٹکڑا چھوٹ گیا تھا تو میں نے کر لیا اس کو پورا. اب والملائکۃ، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، یشہدون، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، لیکن وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ، شہیدن، کافی ہے اللہ گواہ. اب آگے بڑھتے ہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وصدوا، اور روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، قد ضلوا، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے، تحقیق وہ بھٹک گئے، ضلالا، دلال، گمراہی، بعیداً، دور کی گمراہی. دیکھیں یہ جنہوں نے کفر کیا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں ان کو دعوت دین دی تھی، مگر جب یہ بنی اسرائیل کا قصہ شروع ہوا سورہ بقرہ کے شروع میں، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو دعوت دین دی تھی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کفر کر دیا، انہوں نے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، اور پھر صدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے خود تو انکار کیا، مگر بہت سے لوگوں کو الٹی سیدھی باتیں کر کے دین سے روکا، تو پھر وہ ان کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ گمراہی میں اتنے دور چلے گئے کہ اب وہ واپس نہیں آ سکیں گے. دیکھیے گناہ میں انسان جتنا زیادہ گرتا ہے، جتنا زیادہ آگے بڑھتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، وہ پھر گناہ سے نکل نہیں سکتا. اگر انسان احساس ہوتا ہے فوراً پلٹ آتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو وہ بچ جاتا ہے. لیکن جو انسان ایک گناہ کرتا ہے پھر ضد اور ہٹ درمی سے اسی پہ اڑا رہتا ہے،
کہ نہیں مجھے میری بات صحیح ہے، بس مجھے یہی کرنا ہے، میں صحیح ہوں، تو پھر وہ اتنا گمراہ ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے لیے بچنے کی چانس نہیں رہتے، اس پر وہ ہدایت کی طرف پھر نہیں آ سکتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمائے اِنَّا بے شک الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وظلموا اور انہوں نے ظلم کیا، لم یکن اللہ لم ہرگز نہیں ہے، یکنو ہے اللہ لیغفر کہ وہ بخش دے، لہم ان کو، ولا اور نہ لیہدیہم ہدایت دے ان کو، طریقاً راستے کی۔ تو چونکہ وہ اتنے ضد میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے مضر ہیں، اپنے جرم سے وہ معافی نہیں مانگ رہے اور وہ پلٹ نہیں رہے دین کی طرف، تو اللہ اب ان کو کوئی معاف نہیں کرے گا اگر وہ اس حالت میں مر جائیں گے۔ اگر انسان کفر اور ضد میں، انکار میں مرتے دم تک رہتا ہے، تو پھر اگر اس کی موت اسی میں آئی تو پھر اللہ پھر آخرت میں کوئی بخشش نہیں دے گا کہ چلو اب کوئی نہیں، وہ آخرت میں اس نے جہنم کو دیکھا اور کہ اللہ اب مجھے معاف کر دے، میں تو غلط تھا، تو اب کوئی معافی نہیں ہے۔ معافی صرف جب تک ہے جب انسان زندہ ہے، اگر موت کے فرشتوں کو دیکھ لیا پھر کوئی معافی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ جو کہ چاہتے ہی گمراہ رہنا ہے، وہ ضد ان کی ختم ہی نہیں ہو رہی، اتنا سمجھایا جا رہا ہے۔ آپ کو دیکھو کتنے آیات آئی ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے گھما پھرا کے اتنے سارے واقعات بتائے۔ کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہا تھا کہ تم مان جاؤ، تم ایمان لے آؤ۔ یہ نہیں تھا کہ ان کی ساری چیزیں قرآن میں صرف ان کی برائی نہیں بیان کرنے کا مقصد تھا، بلکہ ان کو جھنجھوڑا جا رہا تھا۔ کوئی انسان اچھی طرح نہیں مانتا تو اس کو انسان پھر دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہے، تو ان کو جھنجھوڑا گیا، یہ بھی ایک طرح سے جھنجھوڑا جا رہا ہے، ان کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ دیکھو اب بھی سنبھل جاؤ، تم اگر اسی ضد میں پڑے رہو گے تو پھر کیا ہوگا، پھر تم کو ہدایت نہیں نصیب ہوگی، اور تم اگر مر گئے اسی حالت میں تو پھر اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ تمہیں پھر کون سا طریقہ دیکھنا پڑے گا، تمہیں جہنم کا طریقہ دیکھنا پڑے گا، یعنی جہنم کا راستہ دیکھنا پڑے گا۔ اللہ مگر طریقہ راستے کے، جہنم کے، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، ابداً ہمیشہ ہمیشہ۔ دیکھیے ابداً بھی تاکید کے لیے، زور دینے کے لیے، بڑی خطرناک جیسے وارننگ ہے یہ، کہ اگر انسان اسی ضد میں رہا، اپنے اللہ کی نافرمانی میں ہی رہا، تو پھر اسی میں موت آئی اسے، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے جہنم میں ڈالے گا اور اس کو ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ جو لوگ دین کی طرف نہیں آنا چاہتے، اپنی ضد پہ پڑے رہتے ہیں، ان کو بار بار گھما پھرا کے ان کو دین کی بات بتا دی جاتی ہے، پھر بھی نہیں مانتے، تو پھر یہ بڑی سخت وارننگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ان کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ اور ہے یہ بات اللہ پر یسیراً آسان۔ ذالکہ کا اشارہ کہاں جا رہا ہے، جہنم میں ڈالنے کی طرف، کہ جہنم کی طرف لے جانا، جہنم میں ہمیشہ رکھنا لوگوں کو۔ اللہ چاہے تو اللہ کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو ضد اور عناد اور بغض میں اس ہدایت کو ٹھکرا رہے ہیں، ان کو جہنم میں ڈالنا، ان کو ہمیشہ رکھنا اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ یہ باتیں دیکھیں ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ یہودی کتنے برے تھے، دیکھو، نہیں، ہمارے لیے یہ مقصد ہے کہ ہم اپنے آئینے میں دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا ہے، کیا ہم بھی دین کے خلاف ضد میں ہیں، کیا ہمیں مشکل لگتا ہے دین پر چلنا، کیا ہم اللہ کی ہدایت اور کتاب سے دور بھاگتے ہیں۔ اگر ایسی باتیں ہیں تو ہم آج سنبھل جائیں، بیکاز یہ باتیں اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس نقش قدم پر چلنے سے بچا لے جو کہ آج چل رہے ہیں مسلمان، لیکن اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دے ہماری سب کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ تو انشاءاللہ ہماری لیسن پورا ہوا۔ جزاک اللہ خیر۔